عبد القادر بیدل فارسی کے مشہور شاعر تھے۔ ان کا تصوف اور روحانیت سے بھی گہرا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں دل کی باتیں، روحانیت، زندگی کے سوال اور محبت کے جذبات سب ملتے ہیں۔ بیدل کو خاص طور پر تصوف یا روحانی سوچ کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد انسان کو اپنی ذات اور دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں جو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، اس کا احساس ان کی قبر کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی ان کا گھر تھا اور چہل پہل ہوتی تھی، مگر آج ایک ویران جنگل ہے، سناٹا ہے۔ یہ جگہ دلی میں متھرا روڈ پر مٹکا پیر کی درگاہ کے ٹھیک سامنے ہے۔ یہاں کبھی کبھار ریسرچر اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا ایران سے ادیبوں کے وفد زیارت کو آتے ہیں، مگر عام طور پر یہ مزار بے چراغ ہی رہتا ہے۔ بیدل نے کہا تھا، اگر فانیم چیست این شور ہستی وگر باقیم از چه فانیستم من، یعنی اگر میں فانی ہوں تو پھر یہ شور ہستی کیا ہے، اور اگر باقی ہوں تو پھر میرا فانی ہونا کیا ہے۔ بیدل کی شاعری میں کائنات اور انسان دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اپنی بات کو کبھی سیدھے الفاظ میں نہیں کہتے، بلکہ مثالوں اور اشاروں میں بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیدل کو سمجھنا آسان نہیں، مگر جو لوگ ان کی باتوں کو غور سے پڑھتے ہیں وہ ان کے کلام سے زندگی کا نیا مطلب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ غالب جیسے استاد شاعر نے بھی بیدل کو یاد کیا اور مانا کہ بیدل کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ علامہ اقبال بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ عبد القادر بیدل نہ صرف ایک شاعر تھے، بلکہ ایک صوفی اور ایک غور و فکر کرنے والے انسان بھی تھے۔ بیدل کی شاعری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی ذات اور دنیا دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیدل کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں روحانیت اور تصوف۔ بیدل انسان کے دل اور روح کی بات کرتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں الجھنے کے بجائے اپنی ذات اور اللہ کی یاد پر دھیان دینا چاہیے۔ بیدل کی شاعری میں محبت صرف رومانی نہیں، بلکہ انسانی اور الہی بھی ہے۔ ان کے اشعار میں پہاڑ، دریا، جانور اور موسم کی مثالیں بھی آتی ہیں، جو انسان کو زندگی کے معنی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بیدل انسان کے مسائل اور زندگی کی پیچیدگیوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بیدل کی شاعری بہت پیچیدہ اور پرمعانی ہوتی ہے۔ ان کے اشعار میں مثالیں اور تشبیہیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ سیدھی بات کرنے کے بجائے علامات، اشارات اور تشبیہوں کے ذریعے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ غالب اور دیگر بڑے شعراء بھی بیدل کی شاعری کی تعریف کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ بیدل کو سمجھنا آسان نہیں۔ بیدل نے زیادہ تر غزل اور مثنوی کے اصناف میں شاعری کی۔ ان کا انداز ایسا ہے کہ ہر لفظ میں بے شمار معنی چھپے ہوتے ہیں اور ایک شعر کو کئی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بیدل 1644 عیسوی میں عظیم آباد یعنی پٹنہ، بہار میں پیدا ہوئے۔
یہیں پرورش پائی اور تعلیم بھی یہیں ہوئی۔ ان کا خاندان ترک نژاد تھا۔ بچپن سے انہیں کتابوں، صوفیوں اور علم سے لگاؤ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ دلی آئے اور زندگی کا بڑا حصہ یہیں گزار دیا۔ اسی کی مٹی میں دفن بھی ہوئے۔ ان کی قبر دریائے جمنا کے کنارے ایک باغ میں بنائی گئی، جو بعد میں باغ بھیدل کہلایا۔ آج کل جمنا ندی یہاں سے بہت دور جا چکی ہے۔ دلی میں یہ جگہ اب بھی فارسی ادب اور صوفی روایت کی ایک اہم یادگار ہے۔ دلی میں فارسی کا بہت اہم مقام رہا ہے اور بڑے بڑے فارسی شعراء کا مرکز بھی یہ شہر رہا ہے۔ باغ بیدل صرف ایک مزار نہیں بلکہ ادب اور روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ ظاہری طور پر یہاں بے ترتیب جنگل ہے اور گھاس پھوس اگاتی ہے، مگر کبھی کبھی ہندوستان، افغانستان، تاجکستان اور ایران کے اہل ذوق یہاں آتے ہیں۔ یہاں لوگ بیدل کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ویران جگہ دلی میں فارسی زبان اور تہذیب کی پرانی یاد دلاتی ہے۔ کچھ ملکوں میں بیدل کی شاعری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ کچھ سال پہلے تاجکستان اور ہندوستان نے مل کر ان کی مزار کی مرمت اور خوبصورتی کا کام بھی کیا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ باغ بیدل ان کی یاد میں بنایا گیا، جو آج بھی ہندوستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کی مشترکہ تہذیب اور دوستی کی نشانی ہے۔ چنی کشتہ حسرت کیستم من، کہ چوں آتش از سوختن زیستم من۔